کہتے ہمیں گیا، جبکہ مسجد اور گھر کا دروازہ ساتھ ساتھ تھا، 2 قدم پہ تھا۔ بہت وقت لگ گیا، مسجد سے نکلی زمین پہ بیٹھ گئیں، ساتھ موجود خواتین نے سہارا دے کے اٹھایا، اٹھ کے 1 قدم چلی، پھر زمین پہ بیٹھ گئیں۔ پھر ام ایمن نے پوچھا، بی بی چل کیوں نہیں رہی آپ؟ فرماتی ہیں ام ایمن، میرے جسم سے طاقت ختم ہو گئی ہے، میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ یہ کون سا زخم تھا؟ یہ کس نے لگایا تھا؟ اور پھر جب یہ مختصر سا فاصلہ بہت طویل وقت میں طے کر کے جب گھر پہنچی، پس در علی علیہ السلام منتظر تھے گھر کے اندر۔ جب سیدہ گھر میں تشریف لے گئیں، صحن میں وہیں پر ریت پر بیٹھ گئیں اور فریاد کی، اور اس فریاد میں ایک جملہ کہا جس نے علی کو رلا دیا۔ جناب سیدہ نے جب گریہ کیا اور جملہ فرمایا، وہ جملہ کیا تھا؟ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش میں موجود نہ ہوتی، آج کا دن نہ دیکھتی۔ امیر المومنین نے پوچھا، زہرا ایسے لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا؟ فرماتی ہیں علی، اے کاش ایسا ہی ہوتا، اتنا ہی ہوتا، مجھے کہہ دیا جاتا کہ آپ کو حق نہیں ملے گا، اس سے مجھے کوئی اثر نہ پڑتا، لیکن علی جو وار مجھ پہ ہوا ہے اس نے میرا دل توڑ دیا ہے، اس نے میری طاقت ختم کر دی ہے۔ وہ کیا کیا انہوں نے؟ کہا مجھے جھٹلایا ہے، مجھے جھٹلایا ہے، مجھے کہا گواہ لے کر آؤ۔ علی مجھے جھٹلا کے مجھے ناتوان کر دیا ہے، میری طاقت ختم ہو گئی۔ عزیز من، یہ وہ زخم ہیں۔ اور پھر ایک دن علی ہیں، اب سیدہ کے بغیر ہیں، کوفہ کے اندر بے وفاؤں کے شہر میں، بے وفاؤں کے شہر میں حسرت اطاعت لے کر، اور بہت ساری حسرتیں دل کے اندر، ایسی حسرت کہ دل کی بات کس کو کہوں، کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ کبھی قبرستان میں جا کر کسی خلوت میں کچھ فرما دیتے، اور کبھی راویوں کے بقول کسی کنویں میں منہ کر کے اپنے دل کا راز وہاں پر بیان فرما دیتے، اور پھر آرزو کرتے کہ خدایا مجھے اٹھا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا، میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا۔ اور پھر وہ بلاوا آ گیا، وہ شب آ پہنچی، پھر 19 کی شب آ گئی جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی ہوئی تھی۔ وہ شقی اشقل اشقیا وہ آیا جس نے شمشیر زہر میں بجھا کر حالت سجدہ میں علی مظلوم کے سر پہ ماری، وار کیا، شمشیر کا لگنا تھا، بے ساختہ علی کے منہ سے یہی جملہ لکھنا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ شب ایسی تھی، اس شب میں آثار تھے۔ امیر المومنین نے افطار کیا، صرف پانی کے ساتھ افطار کیا، پانی کے ساتھ افطار کر کے بیٹی کے گھر سے آئے، وہ آثار نمایاں تھے۔ ہر دن کوئی ساتھ آتا تھا، اس دن اکیلے تشریف لائے۔ شب سے گویا تیاریاں ہیں علی کی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اور اسی اہتمام کے ساتھ آئے۔ مسجد میں آ کے دیکھا لوگ سو رہے ہیں،
सहरी का वक्त है, लोग सो रहे हैं, इबादत का वक्त है लेकिन जागे हुए नहीं हैं। सबको एक एक करके बेदार किया। और ये मलऊन इब्न मुलजम भी सोया हुआ था, उल्टा सोया हुआ था, इसको भी हिलाया और इसको बेदार किया। अपने कातिल को जगाया, बेदार किया, उठाया, उठ, सहर का वक्त है, अल्लाह का नाम ले, बंदगी खुदा कर। और फिर उसके बाद खुद मशगूल हुए। अजीजान, ये ज़रबत लगी और खबर किस तरह से कूफा में फैली। अहले कूफा को कैसे मालूम हुआ? अहले कूफा को किसी ने जाके बताया नहीं कि अमीरुल मोमिनीन जख्मी हो गए हैं, बल्कि कूफा के अंदर वो यतीम और बेवाएं और नादार और बीमार और फुकरा और मोहताजीन, जो हर शब एक नाशनाख्ता मोहसिन, एक नाशनाख्ता मेहमान के इंतज़ार में रहते थे। वो मेहमान जो अपने साथ इन सब नादारों के लिए, फ़कीरों के लिए अपने साथ गज़ा लाता था, दूध लाता, खुरमा लाता, बाज़ों के घर में आकर गैर महसूस तौर पर रख के दस्तक दे के चला जाता कि कोई उसको पहचान न सके कौन है। कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि आने वाले को पहचान तो सकें, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुए, नहीं मालूम हुआ कौन आता है। रात की तारीकी में ये ज़रूरियात पहुंचा के चला जाता है। और जिनके घरों में कोई नहीं होता, उन बच्चों को खिलाने वाला वहां पर घर के अंदर जाकर उन बच्चों को अपनी आगोश में बिठाकर उन भूखे बच्चों के सर से खाक साफ करके उनके चेहरों पे शफकत और मेहरबानी का हाथ फेरता, उनके सरों पे बोसा देता, उन्हें सीने से लगाता। फिर उसके बाद अपने हाथों से खुरमा उठाकर उनके मुंह में डालता, दूध का कासा उठाकर उन्हें अपनी आगोश में मां की तरह पिलाता। और कई बच्चों को लोरियां दे के सुला के आराम करके लिटा के फिर उठ के दूसरे घर में चला जाता और वहां से फिर किसी वीराने में चला जाता। उस वीराने में जाता जहां पर कोई नाबीना, नादार, मिस्कीन, जिसको सबने छोड़ दिया है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, उसके पास जाता और जाकर पहले उसको सलाम करता, फिर सलाम करके वो मुंतजिर रहता और वो पहचान जाता कि मेरा दोस्त आ रहा है। कहां से पहचानता? कदमों की आहट से पहचान जाता है। अली के कदमों की आहट से पहचान जाता कि मेरा दोस्त आ रहा है। लेकिन अजीजान, 19 की शब के बाद यतीम देखते रह गए, बेवाएं हालत इंतजार में रही, नादार फकीर दर खोल के देखते थे। उस वीराने में बैठा हुआ बीमार, उसको इनको अपनी भूख की फिक्र नहीं थी, अपनी खुराक की फिक्र नहीं थी, बस एक फिक्र लगी हुई थी, वो जो हर शब मेहरबान आया करता था वो क्यों नहीं आया? खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, क्यों नहीं आया? बार बार दर खोलते, बच्चे माँ से पूछते, अपनी माँ से कहते, माँ वो मेहरबान क्यों नहीं आया? कहीं ऐसे तो नहीं कि हमें भूल गया हो, कहीं ऐसे तो नहीं कि हमें फरामोश कर दिया हो। माँ कहती, ना बेटा, वो मेहरबान ऐसा था, उसके नफस में मेहरबानी ऐसी थी, वो कभी इन यतीमों को भूल नहीं सकता। मुझे खौफ है कुछ हो ना गया हो, कोई हादसा ना हो गया हो। और इसी तरह वो वीराने में बैठा हुआ फकीर, वो नाबीना, वो मरीज जो मुंतजिर था, हर राह गुजर से पूछता था कि लोगों मेरा दोस्त नहीं देखा। एक शख्स रात की तारीकी में कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था, उसे आवाज दे के पूछता है, और रास्ता गुजरने वाले जरा मेरी बात सुन के जाना। जब वो करीब जाता है
تو پوچھتا ہے ادھر ارد گرد میرے دوست کو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نے تعجب سے پوچھا تو نابینا ہے؟ میں جب آیا ہوں تو نے میرے قدموں کی آواز سنی، تو نے مجھے اپنا دوست کیوں نہیں سمجھا؟ تو نے مجھ سے یہ پوچھا میرے دوست کو نہیں دیکھا تو میں ہی تیرا دوست ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگا نہیں، تو میرا دوست نہیں ہے۔ تیرے قدموں کی آواز سن کر مجھے اتنا پتہ چلا کوئی انسان گزر رہا ہے، لیکن میرا دوست جب گزرتا ہے اس کے قدموں کی آواز سن کے لگتا ہے کوئی مہربان گزر رہا ہے، کوئی مہربان گزر رہا ہے، کوئی رحم دل گزر رہا ہے، کوئی ایسا گزر رہا ہے جس کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے۔ جب وہ میرے قریب آتا تھا اس کے بدن کی خوشبو سے جو میرا احساس ہوتا تھا، تجھے ملنے سے وہ احساس نہیں ہوا؟ مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا میں تو نہیں جانتا تیرا دوست کون ہے، لیکن میں نے ایک بات سنی ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل شب کسی شقی نے خلیفہ مسلمین کو مسجد میں ضربت سے مجروح کر دیا ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ شہر میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، کوئی واقعہ تو نہیں ہوا، کہا اور تو نہیں سنا، بس یہ واقعہ سنا ہے کہ امیر المومنین کو مجروح کر دیا گیا ہے۔ بس امیر المومنین کا نام آنا تھا۔ یتیم گھروں سے نکلے، نادار گھروں سے نکلے، فقیر گھروں سے نکلے۔ جب یہ خبر سنی اور ساتھ ہی انہوں نے سنا کہ طبیب نے یہ تجویز کیا ہے کہ امیر المومنین کے سر پہ جس تلوار سے ضرب لگائی گئی وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، زہر کا اثر بدن مولا میں ہو گیا ہے، اب فقط دودھ سے علاج ہو سکتا ہے، اگر ہوا تو دودھ اثر کر سکتا ہے۔ جس دن علی کے ہاتھوں دودھ پینے والے منتظر رہتے تھے، دودھ علی لائیں گے تو یہ پیئیں گے، آج نہ جانے کہاں سے دودھ لے آئے، دودھ کے کاسے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، خدا جانتا ہے کہاں سے آج ان کو دودھ مل گیا، کس قیمت پہ دودھ ملا، کیا معاوضہ دے کر دودھ لیا۔ دودھ کے کاسے لے کر علی کے گھر کے سامنے آ کر فریاد کر کے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میرے حصے کا دودھ میرے مولا کو پلا دو، شاید یہ اس مہربان کو شفا ہو جائے۔ جب یتیم نادار گھر کے باہر کوہرام بپا ہے اور گھر کے اندر علی کی بیٹیاں ہیں، علی کی اولاد ہے، علی کے بیٹے ہیں، علی کی بالین پر ہیں، کہ ایک دفعہ ندا بلند ہوئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس دن زینب کلثوم اپنے بابا سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی اور امام حسن مجتبی در کھول کر باہر آئے اور کوفہ کے یتیموں اور فقیروں کو کہا کہ اپنا دودھ واپس لے جاؤ، جس مہربان کے لیے لائے تھے وہ اپنے اللہ سے جا ملا، وہ اپنے رب سے جا ملا۔ یہ سننا تھا، دودھ کے کاسے ہاتھ سے چھوٹ گئے، دودھ زمین پہ گر گیا، انہی ہاتھوں سے سر پہ ماتم کیا، فریاد کی، حیدر حیدر کی فریاد کی، علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یا منقلب ینقلبون۔ ماتم مولا علی، ماتم حسین۔